حضرت بکر صدیق، دوسرے حضرت عمر فاروق، تیسرے حضرت عثمان غنی، چوتھے کون ہیں؟ مولا علی۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ پہلے نمبر پر خلیفہ ہیں حضرت علی، تو یہ مانے گا، مانتے ہی اسلام سے باہر ہو جائے گا، باہر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حق پہ اجماع ہے اور بہت سارے حدیثوں سے اشارہ ہے، لہذا خلافت کا منکر جہنمی ہے، اسلام سے باہر ہے، اور فضیلت کا منکر گمراہ ہے۔ حضرت بکر کی فضیلت کا، حضرت عمر کی فضیلت کا، حضرت عثمان کی فضیلت کا انکار کرنے والا گمراہ ہے، اور خلافت کا انکار کرنے والا اسلام سے باہر۔ یہ ہے، اس عقیدہ کو ذہن میں رکھنا ہے میرے دوستو۔ اگر ایسا نہیں، جو چاہے سن لے، دل میں رکھ لے، تو پھر اس ایمان ڈگمگا جائے گا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیچ کا ہے۔ بیچ کا کیا ہے؟ ہم ٹوٹل صحابہ کو بھی مانیں گے اور اہل بیت کو بھی مانیں گے۔ ہم صحابہ کی بھی محبت رکھیں گے، اہل بیت کی بھی محبت رکھیں گے۔ اہل بیت تو وہ ہیں جن کے بارے میں رب نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، تو اہل بیت کی محبت تو کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ لہذا میرے دوستو، اسلام کسی کو گرانے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ اسلام کو صدیق کو، ابو بکر کو صدیق بنانے کے لیے آیا ہے، عمر کو فاروق اعظم بنانے کے لیے آیا ہے، عثمان کو عثمان غنی بنانے کے لیے آیا ہے، علی کو مولا علی بنانے کے لیے آیا ہے، حسین کو شہید اعظم بنانے کے لیے آیا ہے، اسلام بلند کرنے کے لیے آیا ہے، کسی کو گرانے کے لیے نہیں۔ پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابی جس کو رسول اللہ نے زمین کے اوپر جنت کی بشارت دی، یہ ماننا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام ہیں۔ پھر اس کے بعد جنگ احد میں شریک ہونے والے صحابہ ہیں، پھر جنگ خندق میں شریک ہونے والے صحابہ ہیں، پھر بیعت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ ہیں۔ یہ اسلام میں درجے متعین ہے، لہذا من سے نہ کیجیے ان لوگوں کی طرح جو سینہ بھی پیٹتے ہیں، کچھ اور بھی کرتے ہیں۔ ہم کچھ نہیں کرتے، حسین تو زندہ ہے، کل بھی زندہ ہے اور آج بھی زندہ ہے۔ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، بلکہ حسین کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمیں حسین نہیں مناتے، ذکر حسین مناتے ہیں۔ ذکر حسین میں رب کا قرب ہے، سنی رب کا قرب چاہتا ہے، زمین میں رہ کر کے حسین کا قرب چاہتا ہے، مرنے کے بعد حسین کی شفاعت امام حسین کی شفاعت چاہتا ہے۔ لہذا ہر پروگرام آپ کو حق کی رہنمائی نہیں کرے گا جہاں پہ عشق مصطفیٰ کا، اہل بیت اطہار کی محبت کا، صحابہ کرام کی محبت کا پیغام دیا جائے گا۔ وہی پروگرام اور وہی باتیں آپ کو منزل کا پتہ دے گی، اور سنی ہوئی باتوں کے ذریعے سے آپ منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ میرے دوستو، میں نے قرآن شریف کی آیت تلاوت کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، محبوب آپ کہیے، قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ محبوب آپ اپنی امت سے فرما دیجئے کہ دین کی تبلیغ پر میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگا، کوئی بدلہ نہیں۔ حضرات، پیغمبر جو اللہ کے محبوب ہیں وہ ہمارے درمیان ہے۔ مصطفیٰ کی منزل قرب خدا، اللہ کے حبیب کی منزل لامکان ہے، لامکان سے آ رہے ہیں یہاں پہ۔ اتنی بڑی قربانی، ہر چاہتا ہے محبوب کے قریب رہے۔ میرے محبوب کا محبوب خدا، میرے محبوب، ہمارے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب کون ہے؟ اللہ۔ کون چاہتا ہے محبوب کو چھوڑ کر کے آئے؟ مگر آئے مکہ مدینے میں
کیا وہ نبی جو رب کے قرب سے آئے یہاں پہ، حالانکہ نبی جہاں پر دیے قرب رب ہے، بے شک بے شک، جہاں ہے وہاں قرب رب ہے۔ حضرات صرف اس لیے آئے تھے کہ انسان اللہ کا نیک بندہ بن جائے، اللہ کو ایک مانے، اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی پرستش کرے، اس لیے مصطفیٰ ہے۔ تو رب فرماتا ہے محبوب فرما دیجئے کہ میں تم سے تبلیغ کا کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ ایک چیز ہے میں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، ایک ایسی چیز دے رہا ہوں کہ ویسا بازار میں نہ پاؤ گے، آسمان میں نہ پاؤ گے، کسی اور دنیا میں نہ پاؤ گے۔ وہ اتنی عظیم چیز ہے کہ اگر آنکھ میں بسا لو تو آنکھ روشن ہو جائے، اور دل میں بسا لو تو دل منور ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دل روشن و منور ہو جائے۔ وہ کون ہے جو آنکھ میں آ جائے تو آنکھ روشن، دل میں آ جائے تو دل روشن؟ حضرات وہ بات ہے اہل بیت اطہار کی، اہل بیت اطہار کو اگر من میں بسا لو من سنور جائے، دل میں بسا لو دل سنور جائے، دماغ میں بسا لو دماغ سنور جائے، اور گھر میں بسا لو تو گھر کا مقدر جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں